نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. جس دیس سے ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائیں، جس دیس میں قاتل غنڈوں کو اشراف چھڑا کر لے جائیں، جس دیس کی کورٹ کچہری میں انصاف ٹکوں پر بکتا ہو، جس دیس میں قاضی منشی بھی مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو، جس دیس کے چپے چپے پر پولیس کے ناکے ہوتے ہوں، جس دیس کی مسجد مندر میں ہر روز دھماکے ہوتے ہوں، جس دیس میں جا کے رکھوالے خود جانے لے معصوموں کی، جس دیس میں حاکم ظالم ہو سسکی نہ سنے مظلوموں کی، جس دیس میں عادل بہرے ہوں آہیں نہ سنے معصوموں کی، جس دیس کی گلیوں کوچوں میں ہر سمت فحاشی پھیلی ہو، جس دیس میں بنت حوا کی چادر داغ سے بیلی ہو، جس دیس کے عہدے داروں سے عہدے نہ سنبھالے جاتے ہوں، جس دیس میں سادہ لو انسان وعدوں پر ہی ڈالے جاتے ہوں، اس دیس کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے، اس دیس کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ محترمہ ام حسان صاحبہ اور ان کی طالبات کو ایک ہفتے سے حکومت نے بلا جواز گرفتار کیا ہوا ہے. مذاکراتی ٹیم نے آ کر مذاکرات بھی کیے جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ام حسان کو اس شرط پر رہا کر سکتے ہیں کہ موجودہ جامعہ حفصہ کو منہدم کر دیا جائے. نہایت شرم کی بات ہے کہ پاکستانی حکمران ایسے عجیب اور بے باک ہیں کہ اپنے مطالبات کو ماننے کے لیے خواتین کو قید کر لیا ہے. ارے ان کو تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے. تاریخ گواہ ہے کہ کوئی بھی مہذبی ملک اپنے مفاد کے لیے عورت کو کبھی آڑ نہیں بناتا، بلکہ ایک بہن کی پکار پر لشکر کے لشکر روانہ ہو جایا کرتے ہیں. لیکن آج ایک عظیم ماں، عظیم بہن، بیٹی کی گرفتاری پر مسلم نوجوان چپ چاپ بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں. 2007 میں جس بے دردی سے پرویز مشرف اور اس کے غداروں نے مل کر جامعہ حفصہ اور جامعہ حفصہ کے طلباء و طالبات کو شہید کیا، کیا آج تم پھر اس سانحے کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا تم صرف موبائل پر ویڈیوز دیکھنے پر اکتفا کرو گے؟ ظالم کتے ایک بار پھر لال مسجد پہنچ گئے ہیں، ایک بار پھر سے وہ جامعہ حفصہ کو گرانے کی تیاری کر رہے ہیں. بتاؤ تو صحیح ہم کیا کریں؟ بتاؤ تو صحیح تمہیں غیرت کب آئے گی؟ ہم ایسا کیا کریں کہ تم غفلت کی نیند سے جاگ جاؤ؟ ہم تو الحمدللہ ظالموں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں گی. ہم قسم کھا کر کہتی ہیں کہ ہم جان دے دیں گی لیکن جامعہ کی ایک اینٹ بھی گرنے نہیں دیں گی. ہم ہر صورت ہر حال میں مساجد اور مدارس کا دفاع کریں گی. ہم چاہتے ہوئی تو عزت کے ساتھ ڈٹے رہنے کو ترجیح دیں گی. یاد رکھو آج نہیں تو کل ام حسان رہا ہو کر ہی رہیں گی. تم اپنی فکر کرو، تم خدا کے سامنے جواب دینے کے لیے تیار رہو. ہم تمہارے خلاف ضرور گواہی دیں گے. آخر میں حکومت سے کہوں گی کہ ام حسان صاحبہ کو رہا کر دیں، ورنہ ہماری تحریک روز بروز بڑھتی جائے گی اور پھر یہ ایک دن تمہارے ایوانوں تک پہنچ جائے گی. تمہیں چین نہیں لینے دے گی، تم شرم سے منہ چھپاتے پھرو گے. اس لیے دانش مندی اسی میں ہے کہ عقل استعمال کرو، اپنے لیے مسائل نہ بناؤ اور جلد از جلد ام حسان کو رہا کرو. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، سبیلنا سبیلنا، الجہاد الجہاد.